سرد رات تھی۔ شاہی محل کے بلند و بالا مینار خاموش کھڑے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہے ہوں۔ محل میں ملکہ اپنے ننھے شہزادے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم دوستو، اب سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے۔ شکریہ، رب آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹے چھوٹے سبق انسان کو مچور بناتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ جبکہ شہزادی اپنی ماں کے پاس مسکرا رہی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ بادشاہ ریاست کے ایک اہم سفر پر گیا ہوا تھا۔ جاتے وقت اس نے اپنے سب سے پرانے اور قابل اعتماد نوکر سلیم سے کہا تھا، میرے واپس آنے تک میرے خاندان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ سلیم نے سر جھکا کر وفاداری کا وعدہ کیا، مگر اس کے دل میں برسوں سے لالچ اور نفرت پل رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ آہستہ آہستہ محل کے اندر داخل ہوا۔ ملکہ نے دروازے کی آہٹ سنی تو چونک کر بولی، سلیم۔ اس وقت سلیم کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ ملکہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس نے گھبرا کر شہزادی کو آواز دی۔ شہزادی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ننھے بھائی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سلیم چچا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا سمجھا۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو سب لے جائیں، مگر میری ماں اور میرے بھائی کو کچھ نہ کہیے۔ یہ الفاظ سن کر بھی سلیم کا دل نہ پسیجا۔ ملکہ نے اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محل کی خاموش فضا میں سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ رات گزرتی رہی اور شاہی محل پر ایک ایسا غم چھا گیا جس نے پوری ریاست کو سوگ میں ڈبو دیا۔ صبح جب ملازمین محل میں داخل ہوئے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ شاہی خاندان کے کمروں میں کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اپنے خاندان کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بیٹی کے کمرے میں رکھی گڑیا اور ننھے شہزادے کے کھلونے دیکھے تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے اپنی سلطنت تو بچا لی، مگر اپنا گھر ہار گیا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد سلیم گرفتار ہو گیا۔ عدالت میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ خزانہ اس کے کام آیا، نہ دولت اسے سکون دے سکی۔ اس دن پورے ملک نے ایک سبق سیکھا کہ خیانت صرف جانے نہیں لیتی، بلکہ خاندان، اعتماد اور خوشیاں بھی چھین لیتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی اور پچھتاوا ہوتا ہے۔